کہ لڑکی کے بہنوئی وسیم کا کردار اس سارے معاملے میں مشکوک ہے۔ اب لڑکی کو بھی شک ہونے لگا تھا، لیکن مجبور ماں اپنے داماد کو تھانے لانے، اس پر شک کرنے اور اس سے سوال کرنے کے مناظر میں اپنی دوسری بیٹی کا گھر برباد ہوتا دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب وسیم سے تفتیش کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور لڑکی کی بھی اب یہی ضد تھی۔ اب تک جو میری اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا میں غلط ہوں، وہ یہی ہے کہ کوئی ویڈیو ماجد نے نہیں بنائی تھی، اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں، اس نے وہ یہ بولا، اس نے وسیم کو کوئی ویڈیو نہیں دکھائی، میرا یہ خیال ہے۔ آپ کو اور وسیم جو کچھ ہو رہا ہے، وسیم اور یہ ساتھ مل کے کر رہے ہیں، یہ میری اسیسمنٹ ہے، میں غلط ہوں، آپ کو پتا ہوگا۔ میرے کو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے، وسیم بھائی ملے گا، آج میں میرے بھائی ملے گا، کسی غلط آدمی کے ساتھ نہیں دیں گے، لیکن وسیم انوالوڈ ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا ہے بادل ناخواستہ لڑکی کی ماں اپنے داماد کو لانے کے لیے پولیس کے ساتھ روانہ ہوئی، لیکن کیمروں کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ اسے اب بھی محلے اور گھر میں اپنے داماد کی عزت کا خیال تھا۔ اس شخص کو تھانے لایا گیا، لیکن اس کا چہرہ ہم کیوں چھپا رہے ہیں، یہ بس اس سے سوال و جواب کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ اب آپ ذرا سچ سچ یہ بتائیں کہ آصف کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ آصف سے فرسٹ ٹائم مجھے ان کے تھرو پتا چلا کہ ایسے لڑکا ہے، یہ ایسے انہوں نے آپ رک جاؤ، میں پہلے معلومات نکالتا ہوں یہ لڑکا کس نیچر کا ہے، 500 کے لین کا ہے تو پھر غلط ہی ہوگا، جو بات ہے کہ سامنے بیٹی اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی؟ میرے کو انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں، میں اس کے لیے حلفیہ اٹھانے کو تیار ہوں کہ انہوں نے مجھے ویڈیوز دکھائی ہیں، انہوں نے مجھے بولا وسیم بھائی یہ اس طرح سے، مجھے وہیں سے سمجھ لیں آپ زمین میرے پیروں سے نکل گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنی بچی کے بارے میں وہ چیزیں دیکھ لی تھیں جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ بچے ہیں آپ کے؟ جی میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی؟ میں ان کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں۔ جھوٹ نہیں بولنا، میں تمہیں پتا ہے ہم ایک چیز کا ثبوت کر کے ریکارڈنگ کر کے دیکھ کے پھر سوال کرتے ہیں۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے، سچی بات ہے کہ تم نے وہ ویڈیو دیکھی یا صرف اس کے کہنے پہ وہ بات مان لی؟ سر میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ان نے مجھے ویڈیو نہیں دکھائی، سر میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ان نے مجھے ویڈیو نہیں دکھائی۔ ہم سب کے لیے یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ لڑکی 3 سال تک جس ویڈیو کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پستی رہی، اس کی غریب ماں کپڑے سی کر اپنی بیٹی کو بلیک میل کرنے والے کو پیسے بھجواتی رہی، اور جس ویڈیو کی بنیاد پر ایک نارمل سا انسان خود کو فرعون سمجھ کر گندی گالیاں بکتا رہا، اپنی نفسانی اور معاشی ضروریات گالیاں دے کر پوری کرواتا رہا، اس ویڈیو کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، بلکہ یہ سارا ڈرامہ لکھا ہوا بھی لڑکی کے اپنے بہنوئی کا تھا، صرف اس لیے کہ غریب ماں نے محنت مزدوری کر کے اپنے چھوٹے داماد کو ایک موٹر سائیکل خرید دی تھی، اور اس بات کا اس بڑے داماد کو دکھ تھا۔ اب سریام کی ٹیم ایک عجیب دوراہے پر کھڑی تھی۔ ہم ایک لڑکی کی زندگی بچانے نکلے تھے، ہماری وجہ سے اگر دوسری لڑکی کو طلاق ہو جاتی تو ہم کبھی بھی خود کو معاف نہ کر سکتے۔ ہمیں اس وقت جو ٹھیک لگا ہم نے پوری دیانتداری سے وہی کیا۔ ہم نے اس شخص سے کہا کہ اگر وہ اپنی ساس اور سالی سے معافی مانگ لے، ان کی بیٹی کو ان کے گھر آنے کی اجازت دے اور آئندہ ان کے پیسوں پر نظر رکھنے کی بجائے ان کی مدد کرے، تو ہم نہ تو اس پر مقدمہ درج کروائیں گے اور نہ ہی اس کا چہرہ نشر کیا جائے گا۔ لیکن جس دن اس نے ان میں سے کسی ایک بھی بات کی خلاف ورزی کی، اسی دن اس کا چہرہ پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ سب تو وہ تھا جو ہم نے سوچا تھا، لیکن 3 سال تک ذلت، تضحیک اور بلیک میلنگ کے جہنم میں جلنے والی لڑکی کسی صورت بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے کروایا بس بیٹا بس۔ اب میرے وہ کوئی نہیں لگتے، میں انہیں معاف نہیں کرا سکتی، میں ان کو چھوڑوں گی۔ میں شروع سے کہتی تھی امی وسیم بھائی ملے ہوئے ہیں آصف سے، امی وسیم بھائی ملے ہوئے۔ آپ کہتی تھی نہیں بیٹا، وسیم نے کچھ نہیں کیا، وسیم نے کیا تھا، مجھے شک تھا، میرا دل کہتا تھا، اور آج یہ آ گیا ثابت، اسے ہم نے منہ سے گھبلا کہ ہاں میں نے کیا۔ میں اس جگہ تک آئی ہوں کہ نہیں میں تجھے انصاف دلا سکتی ہوں، میں ہاں انصاف دلاؤ،
इंसाफ दिलाओ अम्मी, ये मजबूर ना करो मुझे। अब एक दिन रहेंगे उस जगह, रहेंगे जरूर ये एक दिन। मैं नहीं माफ कर सकती, आप कुछ भी कर लें, इनको सजा तो इनको भी मिलेगी। कुछ देर में गुस्सा कुछ कम हुआ। अपनी बहन और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों का ख्याल आया तो वो अपने बहनोई की वजह से खुद पर बीते हुए मजालिम भूलने पर आमादा हो गई। आसिफ पे FIR कटवाते हैं, उस पे FIR कटवाते हैं दूसरे पे, ठीक है। इसको वसीम को बस इसकी या थाने में एंट्री करवाते हैं कि जिसने इसने आपको तंग किया थाने वाले खुद उसको बुला लेंगे यहाँ। हाँ, ये ठीक है, ये भी कर लेते हैं हम इसका चेहरा दिखा देंगे अगर इसने कुछ तंग किया। ठीक है मेरा बेटा, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आपकी ज़ाहिर है बहन का भी ख्याल करना है हमें। आपके भाइयों के सामने हर जगह ये कह रहे हैं कि मैं डिफेंड करूंगा। जिस तरह से जो गलती का इजाला ये कर सकता है वो करेगा, नहीं करेगा तो अपने साथ जुल्म करेगा, अपने बच्चों के साथ जुल्म करेगा। बताओ, ठीक है। चलो, आपको जहां हल्का सा प्रॉब्लम लगे बस वो आपने इस तरह बताना, इस तरह अपने भाई को बता रही है, बाकी फिर हम देख लेंगे इंशाल्लाह। बहनोई को माफी मिलते देखी तो ब्लैकमेलर आसिफ के घर वालों ने भी माफी मांगकर मामला खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है ये मुमकिन नहीं था। बात बनने की बजाय मजीद बिगड़ गई। ये सब हंगामा जारी था, उधर हम ये सोच रहे थे कि जितना कसूर ब्लैकमेलर आसिफ का है शायद उससे ज्यादा कसूर लड़की के बहनोई का है, लेकिन कुदरत भी कभी कभी कुछ अजीब फैसले करवाती है। हमने भी शायद एक अजीब फैसला किया, लेकिन क्या हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था?